بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے خوگر اور عادی تھے۔ شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی زندگی کا یہ ایسنشل روٹین تھا۔ شراب کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے شراب کے ہزاروں نام تھے جو اپنی شاعر و شاعری کی محفلوں میں اس کو فخریہ طور پہ بیان کیا کرتے تھے، اور شراب کو اپنے گھر میں پونجی اور ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس کو اپنے گھر میں جمع کیا کرتے تھے۔ دور اسلام میں بھی جب تک اس کی حرمت قائم نہیں ہوئی تھی تب تک مسلمان بھی اس کو پیا کرتے تھے اور اس کے عادی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکمت کے طور پہ اس کو بتدریج 3 پارٹ میں حرام قرار دیا۔ پہلے تو صرف ایک مشورے کے طور پہ لوگوں کو فرمایا کہ اس میں فائدے کم ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو اس کو حلال ہونے کے باوجود اس کو خراب سمجھتے تھے کیونکہ اس میں بہت سے مفاسد اور بہت سے برائیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اس کے شراب اور جوئے کے سلسلے میں کچھ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ وہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن وہ گناہ فائدے سے بہت بڑا ہوا ہے۔ لیکن بہت سے صحابہ اسی آیت کے بنا پر اس شراب کو چھوڑ دی، لیکن پھر بھی لوگ پیتے تھے۔ چنانچہ ایک بار کسی صحابی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور وہ نماز کچھ آیتیں غلط پڑھ دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی یہاں پر صرف نماز کی حالت میں پھر دوبارہ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد تیسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو اور وہ تیر اندازی کے ذریعے سے جو تم لوگ ایک حرام کام کرتے ہو یہ سب شیطانی عمل ہے، چنانچہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ یہاں پر کلی طور پہ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن وہی صحابہ کرام جب ان کے کانوں میں شراب کی حرمت کی آواز پڑی، جب کسی ندا لگانے والے نے ندا لگائی کہ شراب حرام قرار دی تو سب نے جو اپنے گھروں میں شراب رکھے ہوئے تھے سارے مٹکے توڑ دیے، جو جہاں پہ شراب پی رہا تھا فوراً اپنے ہاتھ سے وہ شراب کا پیالہ پھینک دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کسی محفل میں وہ ساقی تھے، یعنی شراب پلا رہے تھے سب کو، جب یہ کسی نے آواز لگائی کہ شراب حرام کا ہو گئی ہے تو ہر آدمی جو پیالے میں شراب لیے ہوئے تھا اپنے لبوں کو لگانے والا تھا وہیں سے وہ شراب کو چھوڑ دیا اور پھینک دیا۔ ایک صحابی تھے جو ملک شام سے شراب لا کے مدینے میں بیچا کرتے تھے، ان کا یہ تجارت تھا اور اتفاق سے وہ اپنی ساری پونجی جمع کر کے شام سے وہ شراب لے کے آ رہے تھے۔ مدینے کے قریب پہنچے تو ان کی حرمت کو ان کو پتہ چلا، چنانچہ وہ شراب کو وہاں رکھ کر باہر ہی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بہا دو، سارے شراب پھینک دو۔ چنانچہ وہ پھر وہاں گئے مدینے کے باہر اور سارے مٹکے اپنے ہاتھ سے توڑ دیے اور ساری شراب کو پھینک دی۔ وہ شراب جو پوری پونجی ان کی اس میں لگی ہوئی تھی، ملک شام سے اتنا طویل اور اتنا تکلیف دہ سفر کر کے یہاں پوری شراب لاد کے لائے ہوئے تھے اور اس امید سے کہ اس میں ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، ہمارا کچھ نفع ہوگا، لیکن ایک حکم الہی سے اور حکم رسول سے بلا جھجک انہوں نے شراب کو پھینک دی۔ جب شراب کی حرمت ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی، اس کی نالیوں میں جس طریقے سے بارش کا پانی نالیوں میں بہا کرتا ہے۔ کچھ دن تک تو شراب کی بدبو پورے مدینے میں پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب بارش ہوتی تو شراب کا رنگ پھر وہ ابھر آتا اور اس کی بدبو پھر پھیل جاتی تھی کئی دنوں تک۔
یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی اطاعت رسول کا جذبہ تھا، یہ پیغمبر کی تربیت تھی، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ جو چیز سنا قالوا سمعنا واطعنا، ان لوگوں نے بس سنا اور اس پہ اطاعت کر لی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہی ان کے زندگی میں ایک ریولوشن پیدا ہو جاتا تھا، ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم سب اسی رسول کو ماننے والے ہیں، اسی صحابہ کو ماننے والے ہیں، وہی قرآن ہے، وہی حدیثیں ہیں۔ جب ہم کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو پہلے ہم اس پر آرگومنٹ مانگتے ہیں، پہلے اس پر دلیل مانگتے ہیں، پھر اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، عمل کرنے کی تو دور کی بات۔ تو شراب پینے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبائل پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ طینۃ الخبائل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے اس زخم کا جو پیپ ہے وہ طینۃ الخبائل ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر طینۃ الخبائل کو ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو انسان جانور کی دماغ کو بھی اس کی بدبو سے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، اور احد پہاڑ کے اوپر اگر طینۃ الخبائل کو ڈال دیا جائے تو اس کی زہر کی کڑواہٹ سے پورا پہاڑ پگھل جائے۔ تو شرابی کو اس کو انجام کے طور پر، اس کو عذاب کے طور پر یہی طینۃ الخبائل پلایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ بت کو پوجا کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے خاتمہ بالایمان نصیب نہیں ہوتا، مرتے دم پہ ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے، شراب کے اور تمام نشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔